اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے. اللہ نے اس چیز کو یعنی فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرنے کو صرف خوشخبری بنایا ہے تاکہ تمہیں اس سے خوشی حاصل ہو. وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہو جائے، قلوبکم، دل تمہارے، بھی ساتھ اس خوشخبری کے ساتھ تمہارے دل اطمینان میں آ جائیں. وَمَن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا مگر، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، العزیز الحکیم، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی اپنے اسباب پر اعتماد نہ کرو، بلکہ اسباب صرف تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ہیں. اصل فتح جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ تو اللہ کی مشیت ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اسے ہی فتح یاب کرتا ہے. اگر وہ چاہے تو فریق کی مدد کرے اسباب کے ساتھ، جیسے کہ عام طور پر اللہ کی یہ سنت ہے. اگر وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی بندوں کی مدد کرے، تاکہ سب لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ مدد دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دو صفات آ رہی ہیں، العزیز الحکیم، جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی مخلوق سرتابی نہیں کر سکتی، بلکہ ساری مخلوق اس کی تدبیر اور غلبے کے آگے کمزور ہے، مجبور ہے. اور وہ اللہ حکمت والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ کہاں، کب، کس کی کیسے مدد کرنی چاہیے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ دیتا ہے تاکہ اس میں مسلمانوں کی اصلاح ہو. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. لیکن کفار کا یہ غلبہ مستقل نہیں ہوتا، وہ وقتی طور پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں اللہ کی حکمت چھپی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی بڑی خاص الخاص مدد کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے ہونے سے پہلے مسلمانوں کو ایک پرسکون نیند دی، جس میں مسلمان تر و تازہ ہو گئے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا کا رخ کفار کے لشکر کی طرف موڑ دیا تھا، اور ریت اڑ اڑ کر ان کی آنکھوں میں جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کو دیکھنے میں مشکل ہو رہی تھی. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارش بھی اتاری، جس سے ہوا یہ کہ کفار کے پڑاؤ میں تو پھسلن اور کیچڑ بن گیا، جبکہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ریت جم کر بیٹھ گئی، کیونکہ مسلمان اونچائی پر تھے اور کفار نیچے کی طرف تھے. ویسے دیکھا جائے تو یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمان اونچی جگہ پر تھے، وہاں سے اترنا اور چڑھنا ایک مشکل امر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سچویشن کو آسان بنا دیا. کفار کے لیے آسان سچویشن تھی کیونکہ وہ میدانی علاقے میں تھے، تو وہاں پر ان کو جو کہ آسانی میسر تھی، اللہ تعالیٰ نے مشکل پیدا کر دی. پھر اس بارش سے جہاں مسلمانوں کے قدم جم گئے وہاں موسم بھی خوشگوار ہو گیا، پینے کو پانی بھی مل گیا اور وضو کے لیے بھی پانی مل گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بھی نازل کیے. ایک اور مدد جو بڑی انوکھی تھی کہ کفار کو مسلمان مجاہدین کی تعداد اصل تعداد سے دگنی نظر آ رہی تھی، اور اسی طرح سے مسلمان چونکہ 313 تھے، ان کو بھی کفار اپنی تعداد سے دگنے نظر آ رہے تھے. یعنی مسلمان 313 تھے تو کفار ان کو تقریباً 600-650 کے قریب نظر آ رہے تھے، حالانکہ وہ تھے 1000 میں. اور اسی طرح سے 1000 کی تعداد میں کفار کو مسلمان اپنی ہی تعداد سے ڈبل نظر آ رہے تھے، یعنی مسلمان ان کو 2000 کے قریب نظر آ رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خاص الخاص مدد بدر والوں کی. ان کے پاس کچھ وسائل نہیں تھے، اللہ نے ان کو وہ جنگ جتوائی اور اس بات کو واضح کیا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیقطع، تاکہ وہ کاٹ دے، طرفاً ایک گروہ کو، مراد مشرکین کے سردار کا گروہ ہے، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا معاملہ اس لیے بنایا لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو جو کافروں کا تھا، ان سرداروں کا تھا، اللہ ان کو کاٹ دے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 سردار ان کے قتل کر دیے گئے اور اتنے ہی قید بھی ہوئے، تو دیکھا جائے تو ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ دوسری وجہ کہ جنگ بدر کا معاملہ ہوا، او یکبتہم، یا رسوا کرے ان کو، ذلیل کرے ان کو۔ یکبتہم کا لفظ کبتا سے ہے، معنی منہ کے بل گرانا، سختی کے ساتھ بھیجنا۔ فینقلبوا، تو وہ لوٹ جائیں، خائبین، ناکام ہو کر۔ تو دوسری وجہ یہ کہ اللہ نے ان کو رسوا کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ بدر کا معاملہ اس لیے کیا کہ اللہ ان کافروں کی جڑ کو کاٹ دے ان کے سرداروں کی شکل میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رسوا کر دے اور یہ ناکام ہو کر لوٹ جائیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا معاملہ کیوں کیا اس کی وجہ بتائی۔ پہلی وجہ لیقطع طرفا من الذین کفروا، اور دوسری وجہ او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یعنی سرداروں کا گروہ کاٹ دیا جائے تاکہ ان کی کمر ٹوٹ جائے، یہ کمزور پڑ جائیں، اور دوسری وجہ اللہ نے ان کو رسوا کرنا تھا۔ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ وہ آئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ناکام لوٹایا۔ خائبین کا جو لفظ ہے خا یا با سے ہے، ناکامی اور محرومی کو کہتے ہیں۔ جنگ بدر میں اتنا مال انہوں نے لگایا لیکن وہ ناکام کر دیے گئے، وہ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے، بلکہ نقصان اٹھا کر غم اور حسرت کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اب یہاں تک جنگ بدر کی بات مکمل ہوئی۔ آگے سے جنگ احد کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لک، نہیں ہے آپ کے لیے، من الامر، معاملے سے، شیئن، کوئی چیز۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں۔ یہاں پہ اس حصے کو سمجھنے کے لیے اس آیت کے نزول کا سبب جاننا ہوگا۔ واقعہ یہ تھا کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دانت ٹوٹ گیا اور سر زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے اور فرماتے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ آپ کے فرائض صرف یہ ہیں کہ آپ تبلیغ کریں، مخلوق کی رہنمائی فرمائیں اور ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ باقی معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روک دیا گیا۔ او یتوب علیہم، خواہ مہربان ہو جائے ان پر، او یعذبہم، یا وہ عذاب دے ان کو، فإنہم ظالمون، تو بے شک وہ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے، وہ بہرحال ظالم تو ہے ہی، کیونکہ دیکھا جائے تو اس وقت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا تھا، تو فی الوقت وہ ظلم کی حالت میں تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر
کچھ نام لے کر مشرکین میں سے بد دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں کچھ اور منظور تھا. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جن مشرکوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ اسلام کے جانباز سپاہی بنے، جن میں مشہور نام ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اسی طرح سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کے جگر گوشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے. اس آیت سے ایک بہت اہم بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہمیں لوگوں کے معاملے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں سدھر نہیں سکتا یا فلاں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. آج اگر کوئی برا ہے تو وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا. ہمیں نہیں پتا کہ آج اگر ہم کسی کے اوپر بات کرتے ہیں، کل ہم دیکھیں کہ اللہ نے اس کو بہترین ہدایت دے دی ہے. دراصل اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، اور اگر وہ پلٹ آئے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. عمومی طور پر یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ کسی کے بچوں پر بھی بات کرتے ہیں تو وہی پرابلمز پھر وہ اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں. اسی لیے اس طرح کی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. کسی کے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہدایت کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ہمارا کام صرف لوگوں کو اصل بات بتا دینا ہے، حق بات بتا دینا ہے. ہدایت دینا دراصل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو ہی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم نہیں سدھرو گے، تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ ہی ایسے رہو گے. اس سے آپ دیکھیں کہ بہت ہی برا اثر بچوں کے اوپر بھی پڑتا ہے. ہمیں لوگوں کی ہمتیں بڑھانی ہے، ہمتیں توڑنی نہیں ہے. عمومی طور پر ہم لوگوں کی ہمتیں توڑنے والا کام کرتے ہیں. اور پھر یہ بات کہ جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ہم اس پر کیوں بات کریں، اس کا جب ہمیں حق ہے ہی نہیں. ہمارے ذمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں تک حق بات پہنچا دیں. پھر ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کا کام ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے. یغفر لمن یشاء، بخش دے گا جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویعذب، اور عذاب دے گا من یشاء، جس کو وہ چاہے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جس نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف پلٹا لیا اللہ اس کو ضرور معاف کرے گا، اور جو نہ پلٹا، جو اپنی کفر کی روش پر برقرار رہا، جو گناہ کا ارتکاب کرتا رہا، اللہ اس کو سزا دے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں یہ کہنا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے، اس میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی اور مہربان ہے. بس بندہ جہاں پلٹتا ہے وہاں اللہ کی یہ صفات جوش میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر کے ان پر ایسا مہربان ہوگا کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. خلاصے کے طور پر ایک بات ضرور لیں گے کہ اگر ہم میں سے کسی سے ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں یہ بات ہو گئی ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں رائے دی ہے، ہم اس کے معاملے میں ججمنٹل ہوئے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی. ہم استغفار کریں اگر ہم نے کوئی ایسی بات منہ سے نکال دی ہے تو، کیونکہ ہدایت کا سراسر دینے والا
اللہ ہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ اگر ہم نے اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں کسی کے بارے میں رائے دی ہے تو ہم اس کے لیے استغفار کریں، اور آئندہ رائے دینے سے پہلے ضرور سوچ لیں، کیونکہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص ہے جو آج ہدایت پر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو کل ہدایت دے دے، کیونکہ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔